نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا شام کی طرف دوسرا سفر اور وہاں نستورہ راہب سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب 25 سال کی عمر مبارک کو پہنچے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں لوگ امین اور صادق کے القاب سے پکارتے تھے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان اوصاف کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں بڑے مشہور ہو چکے تھے کہ مکہ مکرمہ میں آپ سے زیادہ نہ کوئی سچا تھا اور نہ ہی آپ سے زیادہ کوئی ایماندار تھا، اور آپ کی سچائی اور ایمانداری کے اتنے زیادہ چرچے تھے کہ مکے کا ہر فرد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایمانداری کو اور سچائی کو جانتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے رئیس لوگوں میں سے تھی، اور مکہ کے جو بڑے تاجر لوگ تھے، بڑے مالدار لوگ تھے، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی ان کو طاہرہ کے نام سے لوگ پکارتے تھے، یعنی طاہرہ وہ عورت کے جو پاک باز ہے اور اچھے کردار والی ہے اور پاکیزہ عورت ہے، تو لوگوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام طاہرہ مشہور تھا، اور زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے کہ آپ کا کردار بالکل صاف ستھرا تھا۔ دوسری طرف آپ اتنی زیادہ مالدار تھی، اہل مکہ کا جو قافلہ ہر سال تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتا تھا، اس میں جتنا مال تمام مکہ والوں کا ہوتا تھا، صرف اتنا مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اکیلے ہوتا تھا، یعنی اتنا زیادہ مال کہ ایک طرف پورے مکہ والوں کا اور دوسری طرف صرف حضرت خدیجہ کا مال رکھا جائے تو دونوں مال برابر ہوتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال کسی ایسے شخص کو بھیجتی تھی اپنے سامان کے ساتھ کہ جو ایماندار ہو اور اچھا تاجر ہو، اچھا منافع لانے والا ہو۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مکہ مکرمہ میں شہرت ہو چکی تھی اور لوگ آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکار رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی پہنچ گئی، اور وہ بھی آپ کو جاننے لگی، اور اس نے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ سن لیا کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ ایماندار ہیں اور سب سے زیادہ سچے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ اس سال وہ میرا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام جائیں مکہ کے قافلے کے ساتھ، اور جو نفع آئے گا اس میں سے میں جو پہلے ہر سال جس آدمی کو جو معاوضہ دیتی ہوں اس سے میں ڈبل معاوضہ آپ کو عطا کروں گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے اس پیغام کو قبول کر لیا، چونکہ آپ اس وقت اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تھی، اور ابو طالب اس وقت غربت میں اور مفلسانہ زندگی گزار رہے تھے، ان کی مالی حالت بہت کم تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خیال کیا کہ میں اگر تجارت کے قافلے کے ساتھ جاؤں اور مجھے وہاں سے کچھ معاوضہ مل جائے تو اس سے ہمیں مالی طور پر کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے اس پیغام کو قبول کیا، اور ان کا مال لے کر آپ قافلہ میں شامل ہو گیا، اور یہ تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا میسرہ، جو آپ کی خدمت کے لیے اور مال کو بوجھ برداری کے لیے آگے پیچھے کرنے اور دیکھ بھال کے لیے حضرت خدیجہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ غلام بھی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہاں جب شام کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت تھا جس کے سائے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دیر آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو وہاں ایک عیسائی راہب تھا جس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، تو آپ کو آپ کی علامات نبوت سے پہچان لیا، اور آپ کے اس واضح روشن چہرے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان لیا، اور وہ آپ کے قریب آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں، اور ساتھ ہی اس نے یہ بات کہی کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ بن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں اترا، آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں۔ اس بات کے مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے دو مطلب لکھے ہیں، ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی انسان، چاہے وہ نبی ہو یا وہ غیر نبی ہو، کوئی بھی اس درخت کے نیچے دوبارہ نہیں آیا، صرف آپ ہی دوبارہ اس درخت کے نیچے آئے ہیں۔ اور اس بات کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور تو لوگ آتے رہے،
اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آیا جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہو سوائے آپ کے۔ تو وہ جو راہب تھا اس کا نام تھا نستورہ، وہ نستورہ راہب نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی علامات سے پہچان کر یہ کہنے لگا کہ واللہ یہ وہی نبی ہے جو آخری نبی ہے جس کی علامات ہم اپنی سابقہ کتابوں میں پاتے ہیں اور جس کے بارے میں تمام سابقہ انبیاء نے پیشین گوئیاں کی ہیں اور ان کے آنے کی خوشخبریاں سنائی ہیں، یہ وہی آخری نبی ہیں۔ اور دوسرا، نستورہ راہب نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب چل رہے تھے، سخت گرمی کی وجہ سے آپ پر دھوپ پڑ رہی تھی، تو دو فرشتوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ نستورہ راہب نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ دو فرشتوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور یہی بات جب نبی کریم علیہ السلام تجارتی قافلے سے واپس آئے اور آتے ہوئے آپ کو حضرت خدیجہ نے بھی اپنے بالا خانے سے دیکھا کہ دو فرشتے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو فرشتوں کی بات ہے یہ صرف اسی واقعہ میں پیش آئی ہے۔ اس سے پہلے جو شام کا پہلا سفر نبی کریم علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس میں جو راہب تھا وہ بحیرہ راہب تھا جس نے نبی کریم علیہ السلام کی علامات دیکھی تھی، اور اس نے یہ دیکھا تھا کہ گرمی کے وقت دھوپ میں نبی کریم علیہ السلام پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، یعنی بادل کے ایک ٹکڑے نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے بچوں نے بھی یہ دیکھا تھا، نبی کریم علیہ السلام جب بچپن میں بنو سعد میں رہے کچھ عرصہ، تو نبی کریم علیہ السلام جب دھوپ میں نکلا کرتے تھے تو ان کے اوپر ایک بادل آ کر سایہ کر لیا کرتا تھا، اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور بھی کئی واقعات میں نبی کریم علیہ السلام کا بادل کا سایہ کرنا لوگوں نے نقل کیا ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ تھا جو شام کے دوسرے سفر میں پیش آیا جس میں نبی کریم علیہ السلام پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اور یہ کوئی بات بعید نہیں ہے کہ فرشتے دوسرے انسان کو کیسے نظر آ سکتے ہیں، یہ نظر آ سکتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جس کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کو وہ منظر دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا جو واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، وہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں تھے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام تو اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں، جیسے غزوہ بدر میں صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے آ رہے تھے، یعنی فرشتے ہماری جگہ پر لڑ رہے تھے اور کفار کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، اور ان فرشتوں نے پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی عمامے باندھے ہوئے تھے اپنے اوپر، اور وہ گھوڑوں پر سوار تھے، اور انہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے، اور وہ ہم جب تلوار گھماتے تھے تو ہماری تلوار لگنے سے پہلے اگلے دشمن کی، کافر کی گردن اڑ جاتی تھی، تو اس میں دراصل وہ فرشتے ان کو مار رہے تھے۔ تو اس طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ فرشتے انسان کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے کرامن کاتبین فرشتوں کو دیکھا، یعنی جو فرشتے ان کے اعمال لکھتے تھے ان کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی نظر سے ان کو دیکھا تھا۔ تو اسی طرح یہ نستورہ راہب نے بھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ان فرشتوں کو دیکھا جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا گرمی میں اور دھوپ میں۔ نبی کریم علیہ السلام جب قافلے کے ساتھ شام میں پہنچے اور آپ نے وہاں خرید و فروخت کی، تو خرید و فروخت کے دوران ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کے ساتھ کچھ جھگڑا شروع کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اور آپ جو بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہی بات ٹھیک ہے۔ تو اس آدمی نے آگے سے یہ کہا کہ آپ لات اور عزا، یہ دو بتوں کے نام ہیں جن کی عرب والے، مکہ والے پوجا کیا کرتے تھے، تو اس آدمی نے کہا کہ آپ ان دو بتوں کی قسم کھائیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ میں لات اور عزا کی قسم کبھی نہیں کھاؤں گا، اور میں تو لات اور عزا کے پاس سے جب گزرتا ہوں تو اس وقت بھی ان سے کنارہ کشی کرتا ہوں۔ تو آدمی کہنے لگا کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے، اور وہ جو علامات بتاتے ہیں بالکل وہی علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام جب تجارتی قافلے کے ساتھ واپس تشریف لائے اور آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے، تو آپ کے ساتھ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے میسرہ،
انہوں نے بھی آ کر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو بھی راستے میں واقعات پیش آئے تھے اور جو بھی آپ کے ساتھ معاملات پیش آئے، انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی طرح بتایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کے اس تجارت کو بہت پسند فرمایا، اور حضرت خدیجہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ پہلے جتنا نفع مجھے میرے مال سے ہوتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے دگنا نفع عطا کیا۔ تو اسی طرح حضرت خدیجہ نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو معاوضہ طے کیا تھا، یعنی کہ جو پہلے وہ معاوضہ کسی کو دیا کرتی تھی، ان سے ڈبل معاوضہ آپ کو دیں گی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ان کے مال میں منافع بھی ڈبل ہوا ہے، تو انہوں نے پھر نبی کریم علیہ السلام کو اس سے بھی بڑھ کر معاوضہ دیا جو انہوں نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا۔ اور یہ ساری جو تجارت میں برکت تھی اور مال کے اندر جو ڈبل منافع ہوا تھا، جو زیادہ دگنا منافع ہوا تھا، اور جتنی بھی برکات تھی یہ نبی کریم علیہ السلام کی برکات تھی، اور آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے بہت خوش ہوئیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ رب العزت نے مال میں دگنا منافع عطا کیا۔